الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم ازواج مطہرات کے سلسلے میں اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سماعت کریں گے۔ اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش قبیلہ کے شاخ عامر بن لوئی سے تھا، اور آپ کے والد کا نام زمعہ بن قیس تھا، اور آپ کی والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا، جو مدینہ کے انصار قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح سے اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ددھیال سے بھی تھا اور ننھیال سے بھی تھا۔ حضرت اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بالغ ہوئیں تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمر سے آپ کی شادی ہو گئی، اور اس طرح سے زندگی کی بہاریں اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ طے کرتی رہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دین اسلام دے کر کے مکہ کی سرزمین میں مبعوث فرمایا، تو آپ کی دعوت و تبلیغ سے جن حضرات نے شروع دور میں اسلام کو قبول کیا، ان میں حضرت اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست نظر آتی ہے۔ اور آپ اپنے قبیلہ عامر بن لوئی میں مردوں میں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں، اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے آپ کے خاندان کے اور آپ کے سسرال کے اندر کے کئی لوگوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ آپ کے شوہر سکران نے بھی آپ کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ سکران کے بڑے بھائی کا بھتیجا عبداللہ بن سہیل نے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت سکران کے دو بھائی حضرت حاتب بن سکران اور حضرت سلید بن سکران نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح سے سلید کی بیوی حضرت فاطمہ بنت القمہ نے بھی اسلام کو قبول کیا، اور آپ کے بھائی مالک بن زمعہ نے آپ کی دعوت سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئی، اور حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو برہ کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح سے اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت و تبلیغ سے کئی سارے لوگوں نے اپنی دل کی دنیا کو منور کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی لوگ ایمان لاتے تھے، مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے کفار نے ان کے اوپر زندگی کو تنگ کر دیا، اور کافی ظلم و ستم صحابہ کرام اور صحابیات پر ڈھائے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف جو صحابہ کرام کا دوسرا قافلہ روانہ ہوا، اس قافلے میں اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا، اور وہاں سے کچھ زندگی کے لمحات گزارنے کے بعد کچھ افواہوں کی بنیاد پر کچھ صحابہ کرام حبشہ سے دوبارہ مکہ معظمہ کو واپس آ گئے، جن میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئیں۔ مکہ کے اندر زندگی آپ کی گزرتی رہی،
اور ایک بار آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان پھٹا اور آسمان کا چاند میرے گود میں آ کر کے گرا۔ انہوں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا تو حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سودا، اگر تم نے واقعی میں یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور تم عرب کے چاند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جاؤ گی۔ اور اسی طرح سے ایک خواب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھا کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور اپنے پیر مبارک کو میرے گردن پر رکھ دیا۔ یہ خواب بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ عنقریب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آؤ گی۔ اس کے بعد میں حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی اور ادھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے انتقال کے بعد بہت زیادہ غمگین اور پریشان رہنے لگے تھے، کیونکہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی پوری ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت خوب اچھے طریقے سے انجام دے رہی تھی، اور ان کے انتقال کے بعد میں گھر کا یہ خلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کافی پریشان کن رہی۔ تو ایک دن آپ کے منہ بولے بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی محترمہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کافی پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام بھی متاثر ہو رہا ہے، اور گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدیجہ گھر کی ذمہ داریاں بخوبی سنبھالتی تھی۔ لہٰذا حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری نظر میں ایک خاتون ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے اپنی زوجیت میں لا لیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم سودا سے بات کرو۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور آپ سے مشورہ کی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خولہ دیکھو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، آپ میرے ہادی اور میرے رہنما ہیں، اور آپ کو میری زندگی کے تعلق سے پورا اختیار ہے، لیکن آپ میرے والد سے بھی گفتگو کر لو۔ لہذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زما کے پاس گئیں اور ان سے گفت و شنید کی، اور اس کے بعد میں حضرت زما نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انسان ہیں اور اچھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، میں بھی راضی اور خوش ہوں، لہٰذا تم سودا سے بھی گفتگو کر لو۔ حضرت خولہ نے کہا کہ سودا سے میں نے گفتگو کر لی ہے۔ اس طرح سے دونوں طرف سے جب معاملہ طے ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زما کے گھر گئے۔ حضرت زما نے 400 درہم مہر کے عوض اپنی بیٹی کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اپنے اسی گھر میں تشریف لائے جس گھر میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی گھر کی ذمہ داریاں نبھائیں، بچوں کی تربیت پر کافی دھیان دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین میں منہمک ہو گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوش نصیب خاتون ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری خاتون بن کر کے آئیں، اور مکہ کی 3 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر دوسری بیوی کے شرکت کے گزاریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے قدم ملا کر کے آپ کی دعوت و تبلیغ میں اور آپ کے گھر کے انتظام اور انصرام میں کما حقہ اپنا رول ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ 2 اور کمرے بنوائے۔ ایک کمرہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ایک کمرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر کے مکہ روانہ کیا کہ آپ اہل خانہ کو لے کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ لہٰذا یہ دونوں صحابہ مکہ معظمہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی دونوں بیٹیوں ام کلثوم حضرت فاطمہ اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کو لے کر کے حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کے اہل خانہ پہنچتے ہیں تو ایک انصاری کے گھر میں انہوں نے قیام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ جب وہ دونوں کمرے بن گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں منتقل کیا، جو روم 10 فٹ چوڑا، 10 فٹ اونچا اور 15 فٹ لمبا تھا، اور اس گھر اور اس روم کے کو کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ ایک پردہ گھر کے سامنے لٹکا رہتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا گھر تھا جو اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی ظرافت پسند خاتون تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، لیکن آپ نے جب رکوع کیا تو اتنا لمبا آپ نے رکوع کیا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میری ناک سے نقصیر نہ نکل جائے، تو میں نے اپنی ناک کو پکڑے رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتوں کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور کافی دیر تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے۔ تو اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزاحیہ خاتون تھیں، اور یہ ان کی طبیعت میں عنصر غالب تھا۔ اسی طرح سے ایک بار کا اور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ بیٹھی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حریرہ بنایا ہوا تھا، کچھ حریرہ اٹھا کر کے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لگا دیا، تو اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھیں اور انہوں نے کچھ حریرہ لے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ان دونوں بیویوں کے اس حرکت کو دیکھا تو آپ بڑے محظوظ ہوئے، اور کافی دیر تک کے آپ اس منظر کو دیکھ کر کے مسکراتے رہے اور ہنستے رہے۔ تو اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزارتے رہیں۔ اور محترم سامعین، اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بڑا لمبا تھا اور جسم بھی بڑا بھاری بھرکم تھا، لہٰذا جب یہ باہر نکلتی تھیں تو دوسرے خواتین سے ممتاز نظر آتی تھیں۔ ایک بار آپ باہر نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ سودا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر عنہ کا یہ رویہ ناگوار گزرا، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ حضرت عمر عنہ کی یہ خواہش تھی کہ ازواج مطہرات پردہ کیا کریں
اور گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ اس وقت آیت پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا جب حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے یہ شکایت کی تو اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے پردہ کا حکم قرآن حکیم کے اندر نازل فرمایا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھی ہونے لگی تو آپ نے اپنا وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باری کا دن تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے وقف کر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھے شوہر کی خواہش نہیں رہی، لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے باری والے دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کریں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو اور اس بات کو ساری زندگی قدر کی نگاہ سے دیکھتی رہیں۔ اما سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی فیاض خاتون تھیں اور جو کچھ بھی آپ کے پاس رہتا تھا اسے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہدیہ کے طور پر ایک تھیلی بھیجا جس میں دینار رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کھجوروں کی طرح سے درہم و دینار بھر کر کے عمر نے میرے لیے پیسہ بھیجا ہے؟ آپ نے اسی وقت اس تھیلے کا منہ کھولی اور پورا کا پورا درہم اللہ رب العالمین کے راستے میں غربا اور یتیموں اور مسکینوں کے درمیان صدقہ کر دیتی ہے۔ آپ چمڑے کی کاریگری میں خاص طور سے مہارت رکھتی تھیں، لہٰذا اس صنعت سے آپ کو جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے حجۃ الوداع میں شرکت فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر ازواج مطہرات سے یہ کہا کہ تم لوگ اب اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا۔ لہٰذا اما سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے مطابق دوبارہ حج پر بھی نہیں گئیں اور نہ آپ نے کوئی دوسرا عمرہ کیا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے عمرہ بھی کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ وصیت ہے کہ ہم اپنے گھر کو لازم پکڑے رہیں، لہٰذا وہ ہمیشہ تا حیات اپنے گھر کے اندر ہی رہیں، نہ حج کیا دوبارہ اور نہ عمرے کو ادا کیا دوبارہ۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سن 22 ہجری میں اس دنیا کو خیر باد کہا۔ اس وقت آپ کی عمر 80 سال کی تھی اور آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ اما سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حضرت عبد الرحمن، جو مسلمان ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ جلولہ میں شامل ہوئے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ لہذا تمام ازواج مطہرات میں اما سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ ایک شہید کی ماں تھیں۔ اس طرح سے اما سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال اور ایک بہترین نمونہ ہے۔ اما سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 حدیثیں منقول ہیں، ایک بخاری شریف میں ہے اور 4 دیگر احادیث کی کتابوں میں درج ہے۔ لہٰذا امت کی عورتوں کو یہ چاہیے کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کا کام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کی سیرت و کردار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔